الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا سا آگے آ جائیے، ادھر جگہ خالی، ادھر ہو جائیں، لوگ دھوپ میں بیٹھیں، اندر آ جائیے. بہت بہت شکریہ. آگے کھسکتے جائیے تاکہ جگہ بنتی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کوئی گفتگو کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے. الحمدللہ ابھی لاکھوں مسلمان حج سے فارغ ہوئے ہیں.
اور اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ جب حج کا تذکرہ ہو اور قربانی کا تذکرہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ لازم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ بت پرستی کا ماحول تھا، اور آپ نے جمعے میں ہمارے امام اور خطیب صاحب سے بھی کچھ اس گفتگو کا حصہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آخری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ تمام انبیاء بنی اسرائیل تھے، اور حضور علیہ السلام بنی اسماعیل سے تنہا حضور ہی تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ بت تراش، بت خراش اور بت کی پرستش کا ماحول تھا۔ آپ کے چچا آزر وہی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام طارق ہے، طارق بن ناخور، اور وہ بت پرست نہیں تھے۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی بت پرست نہیں تھی، وہ مومنہ تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کوئی بھی کافر مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت حرام ہے، اس کی بخشش ہونی نہیں، تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی، نہ اس کی نماز جنازہ۔ بلکہ ہمارے اکابر علماء نے لکھا کہ کوئی کافر اگر مرے تو اس کے نام کے ساتھ مرحوم بھی لکھنا جائز نہیں۔ مرحوم کے معنی لوگ سمجھتے ہیں مرا ہوا، مرحوم کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے؟ اور مرحوم اور مغفور بھی نہیں کہا جائے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے کہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، یا مغفور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ کوئی کافر اگر مر جائے تو کبھی آپ دیکھیں اخباروں میں یہ لکھا ہوا آتا ہے، کوئی کافر اگر مر جائے یا اس کا تذکرہ ہو تو کہتے ہیں آ جہانی۔ پہلے تو این جہانی تھے، اب آ جہانی ہو گئے، اب یہاں نہیں رہے، گیا۔ آ جہانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرحوم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو کسی کافر کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ بہت سارے حضرات خصوصاً تاریخ داں بلکہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں تو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، گاندھی کو بھی مرحوم کہہ دیتے، نہرو کو بھی مرحوم کہہ دیتے۔ اچھا، اور گاندھی کا تو ایک اور مسئلہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں مہاتما جی گاندھی، اصل میں یہ لفظ ہے مہا، اور اگر ہم اس کا ترجمہ اردو یا عربی میں کریں تو اس کا معنی ہے مقدس یا مکرم یا اکبر یا اعظم، اور ہندی میں تما کہتے ہیں روح کو۔ تو اب کیا معنی ہوا اس کا؟ مہاتما جی گاندھی کا مطلب یہ ہوا کہ مقدس روح۔ تو ایک ایسے کافر اور بے ایمان کو مقدس روح کیسے کہا جائے؟ لیکن لوگ بیان کر دیتے ہیں جب تقریر وغیرہ میں کبھی کوئی ہے پولیٹیکل سائنس پڑھایا جائے یا پاکستان کی تاریخ کا مسئلہ آئے، عموماً یہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے
کبھی کسی کو مرحوم یا مغفور نہیں کہنا چاہیے. اور یہ تو بہت ہی زیادہ خرابی ہے کہ مہاتما جی گاندھی کہیں مقدس روح یا عظیم روح. ہمیں تو یہ نہ زیب دیتا ہے نہ جائز. غرض ابراہیم علیہ السلام کے والد پکے مومن تھے. اب ہم چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہاں طلباء بھی ہیں اور یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ریکارڈ میں بھی آ جائے تو بہت اچھا. جب یہ میں نے بتایا کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو نبی سے حرام کام ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی اگر ان کے والدین مومن نہ ہوتے تو ان کے لیے کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے چونکہ حضور علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک بڑا مفصل فتویٰ لکھا ہے شمول الاسلام، وہ اب فتاوی رضویہ میں چھپ بھی گیا ہے کہ اس زبان بہت نایاب تھا. اس میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. وہ ذہن میں رہے آپ کے، خصوصاً وہ طلباء جو یہاں شریک ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا. تو ابراہیم علیہ السلام اگر ان کے والد اگر مومن نہ ہوتے تو طیب پشت کیسے ہوتی؟ ان کے والدہ اگر مومن نہ ہوتی تو طیب رحم کیسے ہوتا؟ فرمایا میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دو حصے کیے، ایک کا نام ہے عرب، ایک کا نام ہے عجم. اور ظاہر ہے کہ عجم پر عرب کو فوقیت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عرب سے پیدا کیا اور عرب کے کئی قبیلے تھے اور سب سے معزز قبیلہ جو ہے وہ بنی ہاشم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم سے مجھے کیا. تو میں ظاہری معاملات میں بھی تم سب سے افضل اور اولا. اب آئیے حضور کے والدین پر ایک بحث چلی کچھ سال پہلے. آپ نے سنا ہوگا اور یاد بھی ہوگا کہ حضور کی والدہ ماجدہ کا جو مزار شریف ہے، لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ پتہ چل ہی جاتا کہیں نہ کہیں سے. لوگ جوق در جوق ان کے مزار پر جانے لگ گئے. پھر ہمارے حضرات نے ایک زیادتی یہ کی کہ ان کے مزار پر رنگ بھی کر دیا، چادر بھی چڑھا دی. اب یہ باتیں سعودیوں کو تو اچھی نہیں لگتی نا، وہ اپنے لیے جو چاہے چڑھائیں، مگر یہ نشانیاں کوئی وہ باقی نہیں رکھنا چاہتے. اچھا، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی کبھی آپ حج پہ جائیں، موقع ملے تو آپ مکہ میں ایک میوزیم ہے، وہاں جائیں آپ تو اب دیکھیے کہ مزارات کو تو قائم نہیں رکھتے، ڈھا دیتے ہیں، بلڈوز کر دیا، گرا دیے بڑے بڑے مزارات، ٹریکٹر چلا دیے، جتنے قبے بنے ہوئے تھے ان سب کو گرا دیا. اور کبھی فرصت ہو تو آئیے میرے پاس. ایک مصری مصنف ہے جس کی 2 جلدیں میرے پاس موجود ہیں جو سعودی عرب میں بینڈ ہے. میں پرانی آپ کو تصویریں دکھاؤں. جنت معلا، جنت البقیع، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار بہت شاندار قبے کے ساتھ بنا ہوا تھا. ایک مرتبہ ہم نے جنت البقیع کا قدیمی فوٹو اپنا جو رسالہ نکلتا ہے ترجمان اہل سنت، اس میں بھی اس کو شائع کیا. غرض یہ کہ یہ سب انہوں نے ڈھا دیا. اب میوزیم میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان کی تلواریں ہیں، ان کے گھوڑے کی زین، وہ تک محفوظ ہیں نشانی کے طور پر. میوزیم میں اپنے بادشاہوں کے آثار اور نشانیاں تو محفوظ رکھی، اگر مٹایا
ہر وہ چیز مٹا دی جس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ہو، سب کو تلف کر دیا، یہاں تک کہ بزرگان دین کے مزارات اور ان کے قبے وہ بھی گرا دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزار کا قبا اتنا عالی شان، اگر آپ فوٹو میں دیکھیں تو اس کو انہوں نے گیتی اور پھاوڑے سے کھود کر کے اس کو پھینک دیا، اور تمام اہل بیت کے مزارات جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی دہنی جانب ان سب کو انہوں نے مسمار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ اور ان کی قبر کو بھی مسمار کر دیا، اور اپنی نشانیاں ساری چھوڑ دیں۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک مصری مورخ نے لکھا، ان باتوں کو لکھ کر جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس نے کہا کہ آپ خیبر جائیں، خیبر میں جو یہودیوں کا قلعہ فتح کیا تھا حضور علیہ السلام نے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا پھانٹک بہت بڑا تھا، اس زمانے میں کوئی قوی ہتھیار نہیں ہوتے تھے جیسے گولہ یا بارود کہ کسی طرح مار دیا جائے تو گیٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے اور لوگ اندر داخل ہو جائیں، وہ محصور ہو جاتے تھے قلعے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ یہ مسخر نہیں ہو رہے، کیا کیا جائے، حضرت علی نے وہ پھانٹک اٹھا لیا اور وہ اکھاڑ کر کے ایک طرف ڈال دیا، اور ساری فوج جو تھی وہ قلعہ خیبر میں گھس گئی، اور آنن فانن میں قلعہ خیبر جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، پورا قلعہ خیبر انہوں نے بالکل محفوظ رکھا ہوا، چاروں طرف سے باڑ لگا دی تاکہ کوئی قریب جا کر اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہودیوں کا قلعہ تک انہوں نے محفوظ رکھا ہے، اور بھی اگر نشانیاں ہوتی تو وہ بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ہاں، کس سے دشمنی ہے؟ حضور کی نشانیوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی نشانیوں سے، وہ ان کو برداشت نہیں، ہر ایسی چیز کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، آپ میں کافی حضرات نے حج کیا، عمرے پہ گئے، حضور کی جالی پر دیکھا اب یا محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کیا کیا انہوں نے، یہ ان کے مذہب کے خلاف تھا، وہ پیتل کی بنی ہوئی جالی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، بڑی ترکیب سے وہ جو گولائی تھی اس کو کاٹ کر اسی سائز کا یا مجیدو لکھ کر کے وہاں لگا دیا۔ دھوکہ لوگوں کو یہ ہو یا مجید اور یا محمد صورتاً ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، وہ لگا دیا ہے یا مجیدو، اور یا محمد نکال کر انہوں نے اس کو کاٹ کر اس کو تلف کر دیا۔ ایسی تمام چیزیں انہوں نے مسجد نبوی شریف سے بھی نکال دی، جہاں جہاں بھی کوئی ایسی نشانیاں تھیں ان سب کو انہوں نے تلف کر دیا، جہاں تک ان کا بس چلا سب کو ختم کر دیا۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ واقعہ تقریباً 1926 یا 27 کا ہے، جب انہوں نے یہ سارے معاملات کیے، تو اس کے کرنے کے بعد میں ہندوستان سے ایک وفد آیا۔ اخبار جہاں میں اس زمانے کے ایک صحافی کا مضمون جس کا نام غالباً ریاض احمد ریاض حسین تھا، اس کا انٹرویو اخبار جہاں میں آیا۔ ہندوستان سے یہ جب خبر پہنچی ہندوستان میں کہ ان جنت البقیع کو مسمار کر دیا، تو اکابر علماء کا ایک وفد ہندوستان سے آیا، جسے مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب، علامہ مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ صحافی جن کا میں نے ذکر کیا، اور اس وقت میں مولانا محمد علی جوہر بھی تھے۔ وہ سعودی حکومت سے ملنے کے بعد ان کو کہا کہ ہندوستان میں آپ کے اس فعل سے بڑا غیظ و غضب پایا جاتا ہے، تو آج آپ اگر جنت البقیع میں جائیں تو دیکھتے ہیں آپ کے کچھ نہ کچھ پتھر وغیرہ قبروں پر ہیں۔ یہ بھی اس وفد کی کوشش تھی، اور انہوں نے اس وفد سے وعدہ کیا کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو جا کر بتائیں، ہم 1 سال میں اس کی دوبارہ تعمیر کر دیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، چند پتھر وغیرہ رکھ دیے گئے، جس سے کہ سینہ بسینہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، تو سب جانتے،
کہ بھئی یہ فلاں صاحب کی قبر ہے. اسی طرح قبروں پر کچھ پتھر انہوں نے گاڑ دیے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کچھ نشانی کے طور پر. مگر یہ بھی بہت بعد میں. جنت البقیع شریف سے ساری نشانیاں مٹا دیں. جنت مالا شریف جو مکہ میں ہے اس کا جو حال کیا ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ قبرستان میں سے ایک روڈ نکال دیا. اب نہ جانے اس راستے کے نیچے کتنی قبریں ہوں گی جس میں لوگ جاتے ہیں. ایک پل بنا دیا. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا شامی وغیرہ میں موجود ہے کہ قبرستان میں کوئی نیا راستہ نکالا جائے اس راستے کو اختیار نہیں کیا جائے کہ وہ راستہ جب نیا نکلے تو یقیناً نیچے کوئی قبریں ہوں گی مسلمان کی. عام مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا جائز نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا وہ قبر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. تو حضور نے فرمایا کیوں صاحب قبر کو تکلیف دیتا ہے, سیدھا ہو کر بیٹھ. تو قبر سے ٹیک بھی نہیں لگایا جا سکتا. آج کل یہ ایک عام ہو گئی بات کہ قبرستان بھر گئے, جگہیں کم ہو گئیں. جب تدفین کے لیے جاتے ہیں خصوصاً گرمی جب ہو جائے تدفین میں جو وقت لگتا ہے کوئی بھی پختہ قبر ہو تو لوگ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ میت کو اذیت اور تکلیف دینے کے مترادف ہے. میت پر نہ قبر پر بیٹھا جائے نہ کسی کی قبر پہ پیر رکھا جائے. جب راستہ نہیں ملتا تو بغیر تکلف کے لوگ ایک دوسرے کی قبر پر پیر رکھتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں اپنے میت کے تدفین کے لیے. یہ جائز نہیں. جب بھی آپ جائیں یاد رکھیے کسی مومن مسلمان کی قبر پر پیر نہیں پڑنا چاہیے. نہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھیں, نہ اس پہ پیر رکھیں, نہ اس کو پھلانگ کر کے جائیں. پیر رکھ کر کے پھلانگنا یہ جائز نہیں. ہمارے یہاں تو قبر کا اتنا ادب اور احترام رکھا گیا جو فقہا نے لکھا. غرض یہ ان ساری نشانیوں کو انہوں نے مٹا دیا اور یہودیوں کی نشانیاں جو ہیں ان کو باقی رکھا. کتنی محبت ہے دیکھیے ان سے. عام دنیا کے لوگوں نے اس کو محسوس کیا اور کالم لکھے, مضامین لکھے اس کے خلاف, اور اپنی نشانیاں ساری سنبھال کے رکھی ہوئی. اپنے بادشاہ کی گھوڑے کی زین یہ سب سنبھال کر رکھی ہوئی. وہ احتجار جو یہ باندھ کر کے یہاں رسی باندھتے ہیں ہے یہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا. اب اندازہ لگائیے آپ کہ اپنی نشانیوں سے تو اتنی محبت اور حضور علیہ السلام اور انبیاء کرام صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو نشانیاں ہیں ان سے ان کو سخت نفرت. وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرک پھیلتا ہے, شرک ہوتا ہے. اچھا اپنے بادشاہوں کی فوٹو دیکھیے آپ, بڑے قد آدم ہر جگہ لگی ہوئی, مکہ مکرمہ میں لگی ہوئی, مدینہ شریف میں لگی ہوئی, راستوں میں لگی ہوئی ہے. اس میں شرک نظر نہیں آتا. بڑی بڑی تصاویر اپنے بادشاہوں کے لگائے ہوئے ہیں, اس میں ان کو شرک کی بو نہیں آتی. مگر ہاں کوئی باعث برکت چیز ہو تو اس پہ آپ اگر ہاتھ لگائیں تو منع کرتے ہیں بلکہ مارتے ہیں. کہیں بھی پورے سعودی عرب میں آپ جو برکت کے مقامات ہیں کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مزار تھا اس کو انہوں نے کیا کیا, ایک بلڈور کے ذریعے سے اس پہ جو اس کو تعویذ کہتے ہیں نا ہم, جو قبر پہ بنا ہوا تھا, اس کو اس طریقے سے چھیل دیا اس پہاڑ, اور اس کے بعد سخت پہرا بٹھا دیا کہ اب تو راستے ہی میں پکڑ لیتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ بتائیں کہ حضرت آمنہ کے مزار پہ جا رہے ہیں روک کے آپ کو واپس کر دیتے. یعنی قبر پر حاضری بھی آپ نہیں دے سکتے. تو جس زمانے واقعہ ہوا اس زمانے میں یہ سلسلہ نکلا اور یہ شوشہ بھی سعودی عرب نے چھوڑا. بھائی جب وہ مومن ہی نہیں تھے تو آپ ان کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں. اب اس زمانے میں یہ بحث چلی کہ حضور کے والدین ماجدین مومن ہیں یا نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ یقین ہے کہ حضور کے والدین ماجدین یہ مومن, اور اوپر حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی حضرات گزرے ہیں یہ سب کے سب مومن. حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی مومنہ. ایک اور روایت میں ہے, اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن ابن کثیر نے اس کو نقل کیا, دوسرے علماء نے بھی نقل کیا, اور وہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حج پر جا رہے تھے، آخری حج جب آپ نے کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے قبروں پر جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. اور روایت یہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، حضور چلے تو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اچھا، ہمارے پاس جو روایت ہے وہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے والدین ماجدین کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد انہیں اپنا کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. اب بحث یہ چلی کہ مغفرت کے لیے کیوں روک دیا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جواب کئی طریقے سے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا مغفرت اس لیے نہ کیجئے، لوگوں کو جانے کیا شبہ ہو کہ ان سے کون سا گناہ ہوا جس کی مغفرت حضور علیہ السلام نے چاہی. ایک بات. دوسرا یہ کہ جب وہ مومن تھے تو انہیں زندہ کیوں کیا گیا؟ جب حضور کی والدہ ماجدہ یا والد ماجد کا جب وصال ہوا، اس وقت تک حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. تو علماء نے ایک جواب یہ دیا کہ انہیں زندہ کرنے حکمت یہ تھی کہ وہ جاگ جائیں اور حضور علیہ السلام کی زیارت کریں اور حضور کلمہ پڑھیں، تاکہ ان کا شمار حضور کے صحابہ میں ہو جائے. اور صحابیت کا مقام کتنا بلند ہے، سبحان اللہ. فرمایا کوئی غیر صحابی ایک مد جو بلکہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راہ میں خیرات کرے، تو ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے راہ میں خیرات کرے. مد ایک پیمانہ تھا، تقریباً 1 کلو یا 1 سیر کا یا 1.25 سیر کا ہوتا. تو سونے کا پہاڑ اس درجے کو نہیں پہنچے گا جو کہ صحابی نے 1 سیر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات کیا. تو کتنا مرتبہ ہے. بلکہ فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. یعنی صحابی بھی جنتی اور تابعی بھی جنتی. جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں کو دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی. تو صحابیت کا مقام کتنا بلند ہے. اب آئیے اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زندہ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ شرف صحابیت سے یہ مشرف ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ جواب علماء نے دیا. اب کئی اس میں بحث نکل چلی. چلیے ہم اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ ریکارڈ ہو جائے اور یہ ریکارڈ میں آ جائے یہ بات. سب سے بڑی لوگوں پر دلیل یہ ہے کہ فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی تصنیف ہے. امام اعظم نے اس میں کہیں یہ لکھا مات علی الکفر، ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا. تو یہ عبارت پیش کی جاتی ہے. ایک جواب علماء نے یہ دیا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے فقہ اکبر میں. اصل میں یہ تو نہیں مات علی الکافرین کہ وہ کافر مرے. مات علی الکفر کا معنی ہم یہ کریں گے کہ زمانے کفر میں ان کا انتقال ہوا. بلکہ یہ نہیں کہا مات علی الکافرین کا انتقال کفر پر ہوا، نہیں، زمانے کفر میں ہوا. ایک بات. دوسری دلیل یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے والدین کے ماجدین پر کفر کا قول کیا. اب یہاں تشویش ہوئی کہ اتنا بڑا اہل سنت کا امام اور حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کی تکفیر کر رہا. تو یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے. ان میں سے کوئی شک نہیں کہ ملا علی قاری بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، بڑا کام انہوں نے کیا اپنے زمانے کے، وہ مجدد بھی تھے. میں باوثوق ذریعے سے بتاتا ہوں آپ کو کہ ملا علی قاری نے لکھ تو دیا، لیکن ملا علی قاری کا رجوع شفا شریف کی شرح میں موجود ہے کہ ملا علی قاری نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا. اسی طرح نبراس میں بھی ایک عبارت ایسی موجود ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ ملا علی قاری نے رجوع کر لیا تھا. اچھا، ملا علی قاری کا رجوع تو علماء تک پہنچ گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ملا علی قاری کا رجوع علامہ محمود آلوسی کو نہیں پہنچا.
علامہ محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں ملا علی قاری پر بڑے سخت جملے استعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، غالباً ان کا رجوع ان تک پہنچا نہیں۔ اچھا، سب سے بڑی دلیل جو ہمارے خلاف استعمال ہوتی وہ یہ ہے کہ فقہ اکبر میں یہ عبارت موجود ہے، مات علی الکفر۔ موجودہ زمانے کے بہت بڑے عالم دین جو مکہ میں رہتے تھے، حرم شریف میں درس دیتے تھے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مولانا سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے ذخائر محمدیہ، وہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ لاہور سے چھپا۔ اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، کتاب موجود ہے میرے پاس، کہ میں مدینہ شریف گیا اور وہاں کے قدیم کتب خانے میں نے فقہ اکبر کو تلاش کیا، فقہ اکبر کو نکال کر جب میں نے پڑھا، اس میں نے یہ عبارت نہیں پائی مات علی الکفر، یہ عبارت نہیں پائی، یا تو کسی نے اضافہ کر دیا اس میں یا کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ عموماً کتابت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ تھا اصل ما مات علی الکفر، ایک ما رہ گیا جس کی وجہ سے اب عبارت یہ بن گئی کہ مات علی الکفر۔ تو کئی جواب اس کے دیے گئے، بہرحال وہ جو ہے کہ زندہ کیا، حضور نے کلمہ پڑھایا، اس میں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر جب حضور کے فضائل میں ہو حدیث کو مانا جائے گا۔ اس پر ہم نے انگوٹھے چومنے کے بیان میں آپ کو بتایا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب منیر العین اس کا مطالعہ فرمائیں کہ حدیث سے ضعیف کہاں معتبر ہے اور کہاں معتبر نہیں ہے، اور جب کافی لوگ اس کے راوی ہو جائیں تو پھر وہ ضعیف نہیں ہوتی بلکہ قوی ہو جاتی ہے۔ سارا اصول منیر العین فاضل بریلوی کا رسالہ، اس میں ملاحظہ فرمائیں، اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس عنوان پر بڑا مبسوط کلام فرمایا جو پڑھنے اور دیکھنے کے لائق۔ اب ایک مختصر میں بات کرتا ہوں جو آپ کی سب کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے یہاں دعوت میں پہنچے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو دسترخوان یا رومال وہ میلا تھا، صحابہ کرام پر بڑا بار گزرا کہ حضور علیہ السلام دعوت میں تشریف لائیں اور دسترخوان اتنا میلا۔ حضرت انس لوگوں کے تیور دیکھ کر کے پہچان گئے، آپ نے وہ دسترخوان اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ صحابہ کو یہ گمان ہوا ہوگا شاید یہ ناراض ہو گئے، اٹھا کر انہوں نے کپڑے ہی کو جلا دیا، لیکن جب تندور میں ڈالا تھوڑی دیر کے بعد اسے نکالا، وہ بالکل صاف اور شفاف تھا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اگر وہ نہ بتاتے تو یہ عقدہ نہیں کھلتا۔ پوچھا انس یہ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا بات یہ ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دعوت میں تشریف لائے تو آپ نے اس رومال سے اپنا ہاتھ صاف کیا تھا، تو اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کپڑے پر حضور کا دست اقدس مس کر جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، تو آگ نے میل تو جلا دیا، کپڑا نہیں جلایا۔ اب یہ بات کتنی آسان ہے سمجھنا کہ جس پر حضور کا ہاتھ لگ جائے وہ آگ نہیں جلاتی اس کپڑے کو، اور جس شکم میں حضور 9 مہینے رہے ہوں اسے آگ کیسے جلائی؟ اور جن پشتوں میں حضور علیہ السلام منتقل ہوتے آئے اسے آگ کیسے جلا سکتی؟ فرض ہے کہ ہمارا بہرحال اعتقاد اس معاملے میں یہ ہے کہ حضور کے والدین ماجدین یہ دونوں مومن تھے، اور یہ روایت غلط ہے یا صحیح اللہ بہتر جانے۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ایک سفر میں تشریف لے گئے تھے مدینہ شریف، تو مسجد نبوی کی دیر سے توسیع ہوئی ہے، وہاں ایک وقت میں چادریں پڑی ہوئی تھیں، وہ آدمی پختہ کر دی گئیں، وہاں ان کی قبر تھی۔ جب مسجد نبوی کو توسیع کرنے کا معاملہ آیا تو انہوں نے وہاں 4 صحابہ کی قبریں تھیں اور ایک حضرت عبداللہ، یہ یہاں نمایاں طریقے سے چھپا، اور ہمارے پاس اخبار کی کٹنگ بھی موجود نوائے وقت کی، اور ہندوستان کے تمام اخبار میں یہ سرخی میں چھپا،
جب حضور کے والد کی قبر کھودی گئی تاکہ اسے نکال کر کہیں اور دفنا دیا جائے تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا جیسا کہ ابھی دفن ہوئے. تو ظاہری اسباب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بات، بلکہ آپ کو مشہور ہے اور یاد بھی ہوگا، دریائے دجلہ کے کنارے 2 صحابہ کے مزار تھے، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو شاہ فیصل اول کہتے، اس لیے کہ شاہ فیصل تو سعودی عرب کا بھی بادشاہ، اس کا نام بھی شاہ فیصل تھا، اس لیے اس کو شاہ فیصل اول کہتے تھے. اس کے خواب میں آن کر ان صحابہ نے بشارت دی کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے، ہمیں منتقل کر دیا جائے. اس نے علماء سے فتوے لیے تو علماء نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کر دیا جائے، مگر پہلے اس کے اسباب کی طرف دیکھا گیا کہ یہ پانی اگر دریا سے نیچے آیا تو دریا اور قبر کے درمیان کوئی کھدائی کی جائے اور دیکھا جائے کیا پانی وہاں سے آ رہا. جب ان کے قبر کے قریب جانب دریا جب کھدائی کی گئی تو وہ بالکل خشک تھا، وہاں پانی نہیں تھا. اب یہ گمان ہوا کہ پانی ادھر سے تو نہیں آ رہا. بہرحال جب انہوں نے خبر دی کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا تو سارے عراق کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور اس پر غور کرنے کے بعد طے یہ کیا کہ ان کی قبروں سے نکال کر ان کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. یہ بات پھر مشہور کی گئی تو بادشاہ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ابھی نہیں کرتے، حج قریب ہے، حج کے موقع پہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کی زیارت سے مشرف ہوں. یہ اعلان ساری دنیا میں ہو گیا. یہ جو ویڈیو ہے یہ جرمنی نے ایجاد کر لی تھی اس زمانے میں، یہ غالباً 37 کی بات ہے، 1937 یا شاید اس سے بھی پہلے. اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب ایک پر ایک آدمی ٹوٹا جا رہا، جیسے طواف میں ہوتا ہے، رمی میں ایک دوسرے پہ گرتے ہیں تو آدمی مر جاتے ہیں، اٹھ ہی نہیں سکتا آدمی. جب یہ صورتحال ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ کیمرہ صحابہ کے قبروں پر لگا کر سامنے ایک 15 فٹ کی اسکرین لگائی کہ بھئی آپس میں لڑیں مرے نہیں، آپ جو کچھ کارروائی ہوگی یہاں آپ کو دکھا دی جائے گی. خیر صاحب وہاں لگا دیا گیا، اور اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ ویڈیو بنانا جائز ہو گیا. ہاں یہ بھی پہلے بتا دوں میں آپ، اس لیے کہ صحابہ کرام کا تو وصال ہو چکا، وہ تو مکلف نہیں تھے، ہم اور آپ تو مکلف ہیں نا. صرف پبلک سے جان بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا اور سامنے ساری کارروائی دکھائی گئی. تو پھر لوگوں نے پریشان نہیں کیا، سب دیکھتے رہے کارروائی. جب ان کو نکالا گیا تو نکالنے کے بعد میں ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، یہاں تک کہ جو کفن تھے ان کے بدن پر وہ کفن بھی سلامت تھا. جب اس کو ایسے نوچا جاتا تو البتہ وہ پھٹ جاتا، لیکن سبوں نے دیکھا کہ ان کی شکل و صورت بالکل، اور یہ بھی اخباروں میں چھپا کہ ایک صحابی تھے ان کی داڑھی جو تھی وہ سفید تھی، دوسرے صحابی کی داڑھی جو ہے وہ سیاہ تھی. جن کی داڑھی سفید تھی وہ تھے حضرت حذیفہ ابن یمان، جو حضور کے رازدار صحابی تھے. جیسے کسی خاص آدمی کا ایک اس کا سیکرٹری ہوتا ہے نا، خاص سارے راز اس کو معلوم ہوتے ہیں، کس کو دینا ہے کس کا لینا. تو یہ حضور کے رازدار صحابی تھے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھا کہ منافقین حضور پر یہ طنز کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تم تو کہتے ہو کہ ساری غیب کی باتوں کا علم ہے، دیکھو ہم تو منافق ہیں، بناوٹی طور پہ ہم نے اسلام قبول کیا لیکن ہمیں تو حضور نہیں پہچان. یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی. حضور علیہ السلام نے مسجد شریف میں اعلان فرمایا وہ کون ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں. تو پھر حضور کو جلال آ گیا، آپ ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے فرماتے کھڑا ہو. وہ جب کھڑا ہوا فرما نکل باہر منافق. ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں 70 منافقین کو ذلیل کر کے اس نے مسجد نبی سے باہر کر دیا. جب ان کو باہر کیا یہی وہ منافق تھے جنہوں نے مسجد درار بنائے، مسجد درار کفر بین التفریق بین الکفر، کیا ہے آیا تفریق بین المومنین، یہ وہاں سے کفر اور نفاق کی تفریق کرتے. اب بظاہر آپ دیکھیں اللہ کا گھر بنایا. حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ لگا دو اس کو آگ، اس کو جلا دیا گیا تاکہ اس کا وجود ہی نہیں رہے.
تو مسجد درار اسی تناظر میں بنی کہ جب حضور نے مسجد سے باہر کر دیا تو انہیں اپنی مسجد الگ بنا لی، اور بنانے کے بعد پھر وہ حضور نے پوری ایک لسٹ حضرت حذیفہ ابن یمان کو دے دی، یہ یاد رکھو کبھی برا وقت پڑے تو کام آئے گا، سب کو دے دی، یہ منافق ہے، یہ منافق، یہ منافق۔ جن صحابہ کرام علیہ الزمان پر خوف خدا بہت زیادہ طاری تھا، انہوں نے ڈر کے مارے حذیفہ ابن یمان سے مل کر کہتے بھئی ہمارا نام تو نہیں ہے کیا اس میں؟ فرماتے نہیں، بلکہ خود حضرت عمر فاروق حذیفہ ابن یمان کے پاس گئے، ذرا اپنے لسٹ دوبارہ دیکھو کہیں میرا نام تو نہیں، یعنی ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، خوف خدا میں انہوں نے یہ کیا۔ تو وہ دو جو تھے ان کی بھی میتیں بالکل صحیح سلامت نکلیں۔ پھر ان کو وہاں سے نکال کر کے کہاں دفنایا گیا؟ باغ سلمان فارسی ایک جگہ ہے جو بغداد شریف سے کوئی 27-28 کلومیٹر دور ہے، جس کو باغ سلمان کہتے ہیں۔ یہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے، تو یہاں ان دونوں حضرات کو دفنایا گیا، اور آج بھی ان کے مزارات سلامت ہیں اور قبے بنے ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ گزشتہ میں آپ نے سنا، حضور علیہ السلام کے اتنے چہیتے صحابی تھے کہ حضور نے ایک حدیث فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت سے، اور ان کی قبر پر یہ حدیث لکھی ہوئی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے۔ یہ اس جگہ کے گورنر بھی رہے کوفے کے، جس جگہ ان کا مزار ہے، اور سادگی کا عالم یہ تھا حضرت سلمان فارسی۔ آج گورنروں کو دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا، ملنے کے لیے بھی قریب جائے تو اس کے جو گارڈ ہیں وہ گولی مار دیں گے آپ کو کہ بھائی تقریب کاری کا زمانہ، کہیں بم پھاڑنے تو نہیں آیا، اس سے مل بھی نہیں سکتے آپ۔ اور حضرت سلمان فارسی کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ تشریف لے رہے تھے، راستے میں ایک آدمی اپنا کوئی سودا لے کر سڑک پہ کھڑا ہوا کسی مزدور کا انتظار کر رہا تھا، اس سے فرمایا کیا ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہا یہ سامان وہاں پہنچانا، میں کسی مزدور کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو گورنر صاحب نے وہ سامان اپنے کندھے پہ اٹھایا اور جہاں وہ جانا چاہتا وہاں لے جا کر کے پہنچا دیا۔ بتائیے کوئی دنیا کا گورنر ہوگا جو کسی کا بوجھ اٹھا لے مزدور کی طریقے سے؟ تو یہ شان تھی حضرت سلمان فارس۔ ان دونوں صحابہ کو وہاں دفن کیا گیا، حذیفہ ابن یمان، اور ایک تھے غالباً عبداللہ بن جابر یا جابر بن عبداللہ، یہ جوان تھے، وہاں دفنایا گیا۔ الحمدللہ 2 مرتبہ ہم نے وہاں حاضری دی۔ جرمنی کمپنی نے جب ان کی فلم بنائی اور اس کو انہوں نے جگہ جگہ ریلیز کی تو اس کو دیکھ کر کے لاکھوں یہودی اور عیسائی مسلمان ہو۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ بڑا زر کثیر خرچ کر کے وہ سارے فوٹو اور وہ ساری ریلیں ان سے لے لی، لینے کے بعد اس کو تلف کر دیا، جس کے پاس بھی کوئی آثار تھے اس سے خرید لیے۔ میں جب وہاں حاضر ہوا تو ایک مقامی آدمی نے مجھے بتایا کہ یہاں